نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ حدیث کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور عربی کے قاعدے کے تحت ہم نے یہ بھی پڑھا تھا الاشیاء تعرف بأضدادها کہ اشیاء کی پہچان اس کے مقابل سے ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ حدیث کا مقابل جو ہے وہ قدیم ہے، یا بھی یوں کہیں کہ قرآن پاک چونکہ قدیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو احادیث کہا جاتا ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ لفظ حدیث انسانوں کا وضع کرتا نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حدیث کہنا ہماری طرف سے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرتا ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اور جو دوسری تعلیمات دی ہیں ان سب کے آگے بیان کرنے کو لفظ حدیث سے تعبیر فرمایا، یعنی تحدیث سے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کری سورہ والضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کریں۔ یہاں پر نعمت سے مراد قرآن پاک اور تمام تر تعلیمات ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الملہم میں یہی فرماتے ہیں کہ اس بیان کرنے کو قرآن کریم نے حدیث کے لفظ سے پیش کیا ہے۔ حدیث کی یہی قرآنی اصل ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 احوال کو ذکر فرمایا، پھر ان 3 احوال کے اوپر جو 3 احسانات کیے ان کو فرمایا، اس کے بعد ان 3 احسانات پر 3 احکامات مرتب فرمائے۔ سورہ والضحیٰ کا پورا مضمون اسی بات پر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ بھی چل بسیں، 8 سال کی عمر تو پہنچے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے لی۔ جب دعوت کا وقت آیا تو اہل مکہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، تو وہاں اہل مدینہ آپ کے انصار ہوئے اور آپ کو جگہ دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس یتیمی بعد الیتیمی کو اور اس کے بعد اس یتیمی کے اوپر احسان کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی۔ دوسری بات یہ کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نادار تھے، یعنی امیر نہیں، مالدار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کا سامان مہیا کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے جانے لگے، اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا فرمائی، پھر آپ سے شادی ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال بھیجا، خرچ کیا علیہ السلام پر۔ اسی طرح امیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی آپ کی خدمت میں دے دیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام سے پہلے کئی دکانوں کے مالک تھے اور تجارت کے اندر بڑا نام تھا، حتیٰ کہ مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، عزت دار مالداروں میں، لیکن اپنا سارا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا تو لقب ہی غنی ہے، اور آپ کی غنا کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے اندر آج بھی آپ کے نام کے اوقاف اور اکاؤنٹس موجود ہیں جو ان کی غنا پر ڈالے ہیں۔
اور یہی نہیں کہ صرف مال دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک پوری سلطنت کا فرمان روا بھی بنایا آپ علیہ السلام کو، ایک پوری امت کی تمام دینی اور دنیاوی امور کے پیشوا بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ناداری کے بعد غنا کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پایا نادار تو مالدار کر دیا۔ تیسری حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے اپنی قوم کی مشرکانہ طور طریقے، رسم و رواج سے بیزار تھے، اور تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پرزور تھا، اور اس عشق الہی کی تڑپ دل کے اندر پہلے سے موجود تھی، اور اسی عشق اور اسی جستجو کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل اور مفصل دستور زندگی کی تلاش میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شریعت عطا فرمائی، اور اس کو اس طرح تعبیر فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو راہ ڈھونڈتا پھر راہ بتا دی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ رب العزت نے پہلا انعام، پہلا احسان ذکر فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کو نہیں پایا یتیم اور پھر ٹھکانہ دے دیا۔ پھر آگے اس پر ایک حکم مرتب فرمایا، فأما الیتیم فلا تقہر، کہ اب کسی یتیم پر آپ زیادتی نہ کریں۔ پھر دوسری حالت اور اس کا احسان ذکر فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو نادار تو غنی کر دیا۔ پھر اس پر احسان کو مرتب فرمایا، پورا بند کر دیو، آواز نہیں آئی۔ پھر اس پر احسان کو مرتب فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ کسی سائل کو جھڑکے نہیں۔ تیسری حالت اور تیسرے احسان کو ذکر فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو راہ تلاش کرتا ہوا پایا تو ایک پوری شریعت دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس احسان، پچھلے تمام احسانات کے اوپر تیسرا حکم فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اتنے انعامات کیے، یتیمی کے بعد ایوا، ناداری کے بعد غنا، اور راہ ڈھونڈتے ہوئے ایک پوری شریعت دی، تو اس شریعت کو، ان احسانات کو بیان کرنے کو اللہ رب العزت نے حدیث سے تعبیر فرمایا، ان تمام احکامات کو، ان تمام تعلیمات کو نعمت سے تعبیر فرمایا۔ اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت اور تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے بیان کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شاید آپ کے ارشاد وغیرہ کا جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی لفظ فحدث سے لیا گیا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حدیث کہنے کی اصل یہی آیت مبارکہ ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا کہ حدیث کے معنی بات کرنے اور گفتگو کرنے کے آتے ہیں، لیکن کیا اس کا اطلاق عام باتوں پر بھی ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں، بلکہ حدیث کا لفظ انہی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باتیں اہمیت کے لائق ہوں، جن باتوں کو محفوظ کیا جائے اور جو باتیں آگے تک منتقل ہوتی رہیں۔ اسی وجہ سے
لفظ حدیث کو پیغمبروں کی باتوں کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، اور جب بھی قرآن پاک نے انبیاء کی باتوں کا ذکر فرمایا تو لفظ حدیث کا استعمال فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا مہمان کی صورت میں، جو آپ کے پاس ایک خوشخبری اور ایک عذاب کی خبر لے کے آئے تھے۔ تو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اس طرح تعبیر فرمایا: حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر، بات جو عزت والے تھے۔ یہاں بھی ان کے اس واقعہ کو، ان کی باتوں کو حدیث سے تعبیر فرمایا۔ یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حل اتاکا کا لفظ استعمال فرمایا حدیث سے پہلے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو سینہ در سینہ نقل ہو، پہلوں سے پچھلوں کو پہنچ رہی ہو، یعنی کہ ان کی آپس میں سند موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا اپنا ایک نظام ہے، اور سینہ در سینہ احادیث مبارکہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور یہی سند ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جو لوگ مرثیوں پر ٹیک لگا کر برملا کہہ دیتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی اگر سند دیکھی جائے تو اس کا ان سے اوپر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہیں اس آیت کے الفاظ سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذکر فرمایا تو اس طرح فرمایا: حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی آپ کو بات موسیٰ علیہ السلام کی،